السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اسٹیبلشمنٹس رول۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن پیش کر دی گئی ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے۔ تو اس کے آنے والے دنوں میں کیا نتائج ہونے والے ہیں، آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کافی اہم کردار رہا ہے کہ وہ پس پردہ جو حکومتیں ہوتی تھیں ان کو گرفت میں رکھتے تھے، مطلب کہ پردے کے پیچھے رہ کے حکومتوں کو چلایا کرتے تھے، اور موجودہ حکومت کو بھی ہائبرڈ رجیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ سے پراپ اپ کیا ہے، گیدر کیا ہے، انکریجمنٹ سپورٹ کیا ہے پریشر گروپس کو، اور انہوں نے پارٹیز کے اندر ڈویژنز کریٹ کیے ہیں تاکہ جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس کو سپلٹ کیا جا سکے، تقسیم کیا جا سکے۔ اسی طرح سے اپوزیشن پارٹیز کو فائنانس کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تاکہ جو الیکٹڈ سیٹ اپس ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو رول ہے وہ مقامی سیاست اور نیشنل سیکیورٹی سے آگے بڑھ کے اب انہوں نے فارن اور اکنامک پالیسیز میں انوالو ہونا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا راکی روڈ فار پی ایم۔ اگین یہ ایڈیٹوریل نو ٹرسٹ موشن سے ہی ریلیٹڈ ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ کون کون لوگ پی ایم کے خلاف جا سکتے ہیں، کون ان کے الائز بن سکتے ہیں، کہاں پہ پی ایم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے صورتحال اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح سے آج کا میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اپنی اوپینین بھی شیئر کریں جس طرح سے میں نے اپنی اوپینین شیئر کی ہے، اور میری اوپینین یہ ہے کہ لیٹ دا لیگیسی آف ڈی تھروننگ پی ایم بی بروکن نو میٹر ٹو ہوم اٹ ریفرز. It is in the favor of state. We have been used to for this environment and suffered due to political chaos. Change of government has never been a solution when opposition has no agenda for development. Instead, a scanty political move it is. There is going to be no change in inflation and unemployment rate with coming government, whoever takes the charge. PM also needs to control emotions and avoid incendiary attitude. تو مطلب کہ جو پی ایم آتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اگر آپ 1990s کی دہائی میں دیکھیں تو بارہا جو پی ایمز تھے ان کو ڈی تھرون کیا گیا، آؤسٹ کیا گیا ان کی حکومت کو، اور اس میں دونوں پی 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 اور پی ایم ایل این انوالو تھیں۔ تو اب جب کہ ایک نئی ڈسپینسیشن، نئے سسٹم کی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، تو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا وہی رول ہے کہ وہ ڈی تھرون کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج تک جیسا کہ آپ ہسٹری جانتے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی پی ایم اپنا وقت مکمل نہیں کر سکے۔ اب جب کہ تھوڑا ہی عرصہ ان کا باقی رہ گیا ہے تو ان کو ڈی تھرون کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، ان کی پرفارمنس کو مزید دیکھنا چاہیے، اور اگر ان کی پرفارمنس میں بہتری نہیں آتی تو ووٹنگ کے ذریعے عوام کو ہی ان کو آؤٹ کرنا چاہیے، حکومت سے باہر کرنا چاہیے۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ٹیپیکل ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو اسٹڈی کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور اپنی اوپینین بھی ضرور دیا کریں، اور اپنی سجیشنز بھی ضرور دیا کریں۔ Ever since the opposition parties announced their plans of ousting Prime Minister Imran Khan، جب سے اپوزیشن پارٹیز نے اپنے پلانز کا اعلان کیا ہے کہ وہ ڈی تھرون اوور تھرو کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، many have been asking which side the security establishment supports. تو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے گی۔ The answer they believe، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کویسچن کا جو جواب ہوگا will help them place safe bets on the outcome of opposition's no trust motion.
کہ وہ اس سوال کا جواب پانے کے بعد سیف بیٹس لگا سکیں گے کہ اپوزیشن کی نو ٹرسٹ موشن کی آؤٹ کم ریپرکشن نتیجہ کیا ہوگا گیون دا ملٹریز لانگ سٹینڈنگ سوے اوور پاکستان پولیٹکس. اور اگر ہم دیکھیں ملٹری کا پاکستان کی سیاست کے اوپر کافی لمبے عرصے سے انفلوئنس کلاؤڈ رہا ہے اور ان کا انفلوئنس رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی انکلوڈنگ مینی پوسچرنگ ایز اینٹی اسٹیبلشمنٹ آؤٹ فٹس, اور ان کا اثر و رسوخ ایسی پارٹیز کے اوپر بھی رہا ہے جو کہ خود کو کہتی ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. دس از ناٹ سرپرائزنگ, تو یہ تمام باتیں حیران کن نہیں ہیں. سو فار ابھی تک اگر ہم دیکھیں دا پی ٹی آئی لیڈرشپ ہیز مینٹین, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے, انہوں نے اپنا سٹانس برقرار رکھا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, انسسٹنگ یہ اصرار کرتے ہوئے کہ اٹ سٹینڈز ود گورنمنٹ ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز, کے مشکل اوقات میں یہ حکومت کے ساتھ ہے. however تاہم جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ یہ کنٹینٹ کر رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے, ایزرٹ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناؤ نیوٹرل, کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, امپلائنگ دیٹ یہ تاثر دیتے ہوئے اٹ از نو لانگر بیکس دا رولنگ پارٹی, کہ یہ اب موجودہ ڈسپنسیشن کی سپورٹ نہیں کر رہی فار وچ اٹ اللیجڈلی پیوڈ دا وے فار الیکٹورل سکسیس ان 2018, جن کے لیے انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر فتح کا راستہ ہموار کیا تھا. انڈیڈ بے شک دیر از نو ایویڈنس سو فار, ابھی تک کوئی شواہد نہیں ہیں ٹو شو دیٹ یہ دکھانے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ از بیہائنڈ دا اپوزیشن موو, کہ اپوزیشن کی اس موومنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان کے خلاف. یٹ مینی ہیو ڈاؤٹس, پھر بھی بہت سارے لوگوں کو شکوک ہیں ریگارڈنگ دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹس نیوٹرلٹی ان دا کرنٹ کرائسس, کے جو موجودہ بحران ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ہیز اے لانگ ہسٹری آف میڈلنگ ان پالیٹکس, سیاست کے اندر مداخلت کرنے کی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی بہت پرانی ہے. اٹ ہیز ڈائریکٹلی رولڈ دا کنٹری فار 3 decades, انہوں نے 3 دہائیوں تک ڈائریکٹلی ملک کے اوپر حکومت کی. اینالسٹ ہیو پوائنٹڈ آؤٹ, جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ نشاندہی کی دیٹ وین ناٹ رولنگ ڈائریکٹلی, کہ جب وہ ڈائریکٹلی رول نہیں کر رہے تھے اٹ ہیز پلڈ اسٹرنگس فرام بیہائنڈ دا سینس, انہوں نے پس پردہ کنٹرول کیا جو الیکٹڈ حکومتیں ہوتی تھیں ان کو آؤسٹ کرنے کے لیے, پراپڈ اپ پریشر گروپس, اور اسی طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا پریشر گروپس کو, اور انہوں نے پارٹی کے اندر ڈویژنز کریٹ کی تاکہ پارٹی کے ووٹ بینک کو تقسیم کیا جا سکے, اور اپوزیشن پارٹیز کو فائنانس کیا تاکہ جو الیکٹڈ سیٹ اپس ہوتے تھے ان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا سکے ان آرڈر ٹو مینٹین اٹس گرپ آن پولیٹیکل پاور, تاکہ سیاسی طاقت کے اوپر وہ اپنی گرفت مضبوط رکھیں. اٹ از وائڈلی پرسیوڈ, یہ بھی وسیع پیمانے پہ تصور کیا جاتا ہے دیٹ پولیٹیشینز ہیو آلویز نیڈیڈ دا آرمڈ فورسز, کے جو سیاست دان ہیں ان کو ہمیشہ آرمڈ فورسز کی ضرورت رہی ہے طاقت میں آنے کے لیے. وی ہیو سین پولیٹیشینز اوکیجنلی اسٹینڈ اپ ٹو ملٹریز ڈومیننس, ہم نے یہ شاذ و نادر ہی دیکھا کہ سیاست دان ملٹری کے غلبے اور سیاسی مداخلت کے خلاف کھڑے ہوں, بٹ دیر ہیز نیور بین اے ڈیتھ آف سویلین لیڈرز willing to do the establishment's bidding for the share in power, لیکن ہم نے کبھی بھی سویلین لیڈرشپ کی کمی نہیں دیکھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہ کرنا چاہتے ہوں طاقت حاصل کرنے کے لیے. ان ریسنٹ ایئرز, حالیہ کچھ سالوں میں اسٹیبلشمنٹ ہیز ایکسپینڈیڈ اٹس رول, اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کردار کو بڑھایا ہے اور انہوں نے مقامی سیاست اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے بڑھ کر جو فارن اور معیشی پالیسیز ہیں ان کو بھی گورن کرنا سٹارٹ کیا ہے. اٹ از ناٹ انکریکٹ, یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا دیٹ اٹس پریزنس کین بی فیلٹ ان ایوری اسفیئر, کہ ہر دھارے میں ان کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, عدلیہ ہو یا پھر بزنس ہو. لٹل ونڈر, اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے دیٹ دا کرنٹ سیٹ اپ انڈر دا عمران خان, موجودہ دور حکومت عمران خان کے انڈر, who has allegedly aided by intelligence agencies in the 2018 polls, جن پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے سپورٹ کیا گیا 2018 کے الیکٹورل پروسیس کے اندر, اس کو اس لیے ہائبرڈ ریجیم کہا جاتا ہے. دا اسٹیبلشمنٹ ریسپانس فورسفلی ٹو ایوری سویلین ایفرٹ,
ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ طاقت کے ذریعے رسپانڈ کرتی ہے ہر سویلین کوشش کا جو کہ ملٹری کو آئینی فنکشن جو کہ ملک کا دفاع کرنا ہے اس تک محدود کرنے کے لیے ہوتی ہے. فارن اگریشن کے خلاف ان کا یہ کردار ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں بائی انڈرمائننگ الیکٹڈ گورنمنٹس، اور وہ انڈرسکور کرتے ہیں الیکٹڈ حکومتوں کو اور جمہوریت کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اسی اسنا میں دا پریٹینس آف نیوٹرلٹی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ جمہوری ڈسپنسیشن نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. اے ملٹری اسپوکس مین ٹولڈ اے پریسر ان جنوری کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملٹری اسپوکس پرسن نے ایک پریسر میں بتایا کہ آرمی ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو انٹر دا پولیٹیکل فرے، کہ آرمی کو سیاسی فرے کے اندر، سیاسی دھارے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. نار شوڈ اٹ بی ڈریگڈ انٹو اٹ، اور نہ ہی آرمی کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنا چاہیے. ان ریسپانس ٹو اپوزیشن ایلیگیشنز، اپوزیشن کے جو ایلیگیشنز تھے ان کا جواب دے رہے تھے کہ آرمی سیاسی مداخلت کرتی ہے. اف دا ملٹری لیڈرشپ ریئلی مین دس، اگر جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے مانتے ہیں، ہیئر از اے چانس ٹو پروو اٹ سٹانس، یہاں پہ اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے سٹانس کو، اپنی پوزیشن کو ثابت کریں. اینڈ ریفرین فرام سائڈنگ ود ایدر دا رولنگ پارٹی، اور باز رہیں، نہ تو وہ رولنگ پارٹی کا ساتھ دیں اور نہ ہی اپوزیشن کا جمہوری فائٹ کے اندر جو کہ اسمبلی کے اندر ہونے جا رہی ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا راکی روڈ فار پی ایم، دا ڈے آف ریکننگ، ججمنٹ پنشمنٹ کا ڈے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ آ چکا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، کیونکہ نو ٹرسٹ موشن پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف سبمٹ کر دی گئی ہے کمپائنڈ اپوزیشن کی جانب سے. کافی ہفتے کی پولیٹیکل پلاٹ، مینورنگ، سکیم، ڈیلیبریشن، ڈسکشنز کے بعد. دا کویسچن ناؤ از، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، ول ہی سروائیو دا موو، کیا پرائم منسٹر اس موو سے بچ پائیں گے. ایون دو دا اونس آف پروف، لیکن جو برڈن رسپانسبلٹی ہے ثبوتوں کی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا کانفیڈنس نیشنل اسمبلی کے اندر کھو دیا ہے، وہ اپوزیشن کے اوپر ہے یہ برڈن. دا آڈز ایٹ لیسٹ فار ناؤ، لیکن جو آڈز ہیں کم از کم ابھی کے لیے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہیں. مسٹر خان ایک بہت بڑا تھریٹ فیس کر رہے ہیں پارٹی کے اندر سے بھی، اور ان کے پاس میکسیمم 21 ڈیز ہیں اس موشن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کو سیشن بلانا ہوگا اسمبلی کا 14 دن کے اندر، جب یہ ریکویسٹ فائل کی جائے گی، یعنی کہ اب اس ریکویسٹ فائل کر دی گئی ہے تو ود ان 14 ڈیز سیشن بلانا ہوگا فار اے ووٹ آن دی ریزولوشن، جو کہ انٹینشن پرپز کا ووٹ دینا ہوگا 3 ڈیز کے اندر، اور 7 مطلب کہ 3 سے 7 دن کے اندر اس کے اوپر جو ویسا ہوگا، جو ڈسکشن ہوگی اس کے بعد اس کا ووٹ دینا ہوگا اس کے اوپر جب سے سٹنگ سٹارٹ ہوگی. سملر مووز ہیو فیلڈ پریویسلی، ماضی میں بھی اس طرح کے مووز ناکام ہو چکے ہیں. بینظیر بھٹو سروائیوڈ اے نو کانفیڈنس ووٹ ان 1989 میں ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو نے نو کانفیڈنس کا جو ووٹ تھا وہ سروائیو کیا. دو دا اپوزیشن ہیڈ دا فل بیکنگ آف دین پریزیڈنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ، اگرچہ کہ اپوزیشن کو اس وقت کے صدر اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. اسی لیے نیکسٹ 3 جو ویکس ہیں وہ نہ صرف مسٹر عمران خان کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہوں گے کہ وہ سپورٹ ون بیک کریں ڈسگرنٹلڈ ڈسسیٹسفائیڈ پی ٹی آئی لا میکرز کی، اینڈ کیپ ہز الائز آن ہز سائڈ، اور اپنے اتحادیوں کو اپنی سائڈ پہ رکھیں. بٹ آلسو فار دی اپوزیشن پارٹیز، بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اہم جو بیکنگ ہے اپوزنگ ڈیسیڈنٹ ٹریجری ممبرز کی، حکومت کے ارکان کی، وہ برقرار رکھیں آخری لمحے تک. انڈیڈ، بے شک سٹنگ گورنمنٹ ہیز انف کلاؤڈ، موجودہ جو حکومت ہے اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ ون بیک کرے ریبیلیس باغی لا میکرز کو، قانون سازوں کو، اور ڈویژن کریٹ کرے اپوزیشن کے اندر. بٹ ناؤ اٹ از نیئر امپاسبل، لیکن اب یہ تقریباً ناممکن ہے پی ایم کے لیے کہ وہ اس گلف کو، گیپ کو بریچ کریں جو کہ کریٹ کیا گیا ہے ان کی اپنی جانب سے، ان کے درمیان اور ان کے پرانے دوستوں جہانگیر ترین اور علیم خان کے درمیان. فار ناؤ، ابھی کے لیے، ہی از ناٹ ان اے پوزیشن، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے ٹو گیو دیم وٹ دے وانٹ، ان لوگوں کو وہ چیز دینے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ چیز ہے پنجاب، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی سپورٹ کو کھو دیں گے. لائک وائز اسی طرح سے جو اپوزیشن بینچرز ہیں وہ 2 مرتبہ سوچیں گے شپ کو جم کرنے سے پہلے، سائڈز چینج کرنے سے پہلے، کیونکہ حکومت اب اپنی کمزور ترین پوزیشن پہ ہے.
مسٹر خان may have responded to the move with characteristics bravado. اگرچہ کہ مسٹر خان نے اس موو کی جانب بولڈنیس سے رسپونڈ کیا ہے جس طرح کہ ان کی یہ کردار میں شامل ہے، بٹ ہی ہیز بین بیٹرینگ سائنز آف ڈیسپریشن فار ویکس، لیکن کافی ہفتوں سے ہوپ لیسنس کے اشارے مل رہے ہیں. although there is no evidence of the establishment's involvement in the current crisis، اگرچہ کہ موجودہ بحران میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کا، شمولیت کا کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. ان فیکٹ در حقیقت انہیں بریک فرام اٹس یوزول پریکٹس، جو ان کی عموماً پریکٹس ہوتی تھی، یہ اس سے بریک ہے. اٹ شوڈ کنٹینیو ٹو کیپ اوے فرام پالیٹکس فار دا سیک آف ڈیموکریٹک ٹریڈیشن، ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے جمہوری اقدار کے لیے. پی ایم کی جو ٹینشنز ہیں ملٹری کے ساتھ آئی ایس آئی کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر، ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی حکومت کو اب قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اور یہ ان کے اوپر ایک ولنریبل لائٹ یعنی کہ ان کو ایٹ رسک لے آئی ہیں. his unnecessary statements that he has until November to decide on the extension، اسی طرح سے انہوں نے جو غیر ضروری بیانات دیے تھے کہ ان کے پاس نومبر تک کا ٹائم ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کو بھی اس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے. واٹ ایور دا ٹروتھ آف ہز ریلیشن ود دا ملٹری کے ساتھ ان کے تعلقات کی جو بھی حقیقت ہو، سچ ہو، دا اپوزیشن ہیز یوز دا سچویشن ٹو اٹس ایڈوانٹیج، اپوزیشن نے اس صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. اینڈ ویدر اور ناٹ ہی سروائیوز دا نو ٹرسٹ ووٹ، اگرچہ وہ نو ٹرسٹ ووٹ سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے، اٹ از ٹائم فار ہیم، یہ ان کے لیے وقت ہے کہ وہ سوچیں، اس کے اوپر کنسیڈر کریں، ان عوامل کے اوپر، فیکٹرز کے اوپر جو کہ ان کو اس پوائنٹ پہ لائے ہیں کہ ڈیپلی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن، کہ بہت زیادہ تقسیم اپوزیشن تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا. اینڈ جو ان کے اپنے کلوز ایسوسیٹس ہیں، اتحادی ہیں، وہ کیوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں ان کو آؤسٹ کرنے کے لیے، ڈی تھرون، اوور تھرو کرنے کے لیے. بائی ریلینٹلیسلی یوزنگ نیب، ایک انٹینس اور ہارش وے میں استعمال کیا گیا ہے نیب کو، دوسری فیڈرل ایجنسیز کو. مسٹر خان نے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے. تو یہ جی بریف انالیسس تھا آج اور کل کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.